گلزار نصیحت۔ محسن اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ آدمی ہیں جو دوسرے کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ سبحان اللہ، بڑے ہی کام کی بات ہے اور بالکل ہماری سمجھ کے موافق ہے۔ دیکھو، ایک چور کو سزا ہو تو دوسرے کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ چوری کرنا چھوڑ دے، اور نقصان اس میں ہے کہ دوسرے کی سزا دیکھے اور برابر چوری کرتا رہے۔ تو یہ بات مشہور ہے کہ 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا، کسی نہ کسی دن یہ بھی پکڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے شرع کے موافق اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس چور نے کہا کہ امیر المومنین، یہ میرا پہلا قصور ہے، اس دفعہ معاف کیجیے، پھر کبھی چوری نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تو غلط کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے قصور میں کسی کو رسوا نہیں کرتا، اور تحقیق کرانے سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ چوری کر چکا ہے۔ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بہت کچھ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے، لیکن جب ہم حد سے بالکل نکل جاتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ کا قہر ہم کو رسوا کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ گناہوں پر بھی ہم کو کم پکڑتا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم سے کیا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے غفلت کا کہ رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں۔ نہ نماز روزے کی پابندی اور نہ حرام حلال کی پرواہ، جو چاہا کہہ دیا اور جو چاہا کر لیا، اور جس طرح چاہا کما لیا اور کھا لیا۔ دیکھو، ایک نماز ہی ایسی ضروری چیز ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے کی سزا میں ہزاروں برس دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ بے حد جاہل لوگوں کی حالت تو خراب ہی ہے، مگر بعض لکھے پڑھے حافظ، مولوی، قاری، پیر جی، حاجی، نمازی، ملا جی، میاں جی جو دیندار کہلاتے ہیں، ان کو بھی اپنی عادتیں سنوارنے کا خیال نہیں۔ صرف نام کے دیندار ہیں، ان کے نزدیک بس یہی کمال ہے کہ داڑھی درست ہو، پاجامہ اور تہمد ٹخنوں سے اونچا ہو، نیچا کرتا ہو، بس ہم نے ظاہری لباس اور صورت کو تو درست کر لیا، مگر ہمارے اندر ہزاروں خرابیاں بھری پڑی